بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ تفصیلات کے مطابق معروف صحافی و کالم نگار حامد میر 29 جون بروز جمعرات روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور اپنی قیادت کی چالاکیوں سے بے خبر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کمانڈوز کو یہ معلوم نہیں کہ پچھلے دنوں ان کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ قائم کیا اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے مشترکہ محاذ بنانے کی تجویز دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رابطہ کاروں کو سکھوں کے کچھ لطیفے سنا کر فارغ کر دیا۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر ایک نہیں 3 مختلف صاحبان کو جانتا ہوں جنہوں نے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم میں مصالحت کے لیے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا، لیکن مولانا پکڑائی نہیں دیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سیاسی جماعتوں میں ہر موضوع پر ڈائلاگ کا حامی ہوں، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی عید الاضحیٰ کے موقع پر مہمانوں سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور میئر پشاور حاجی زبیر علی نے ورسک روڈ اپنی رہائش گاہ پر بغیر کسی پروٹوکول سے عوام سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانوں میں مختلف علاقوں کے چیئرمین، کونسلرز، ناظمین، سیاسی و غیر سیاسی شخصیات شامل تھیں۔ مہمان عوامی گورنر اور عوامی میئر سے عید ملے اور اپنے مختلف مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ گورنر صاحب نے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ افغان وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ کی بن سلمان سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان سے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ اور پاکستان کے وزیر مذہبی امور طلحہ محمود سمیت دیگر نے ملاقات کی ہے اور حج کی کامیاب انتظامات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان نے اس موقع پر کہا کہ دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج اللہ کے مہمان ہیں اور ہم ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یکساں سول کوڈ پر مودی کے بیان کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس۔ معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل یکساں سول کوڈ UCC پر بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ تمام BJP لیڈران کے بعد اب وزیر اعظم بندر مودی نے بھی اس کے حق میں بیان دیا ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ UCC پر جو بھی خدشات ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ دریں اثنا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی اس معاملہ پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں UCC کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ سے وابستہ تمام وکلاء موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اجلاس کے دوران فیصلہ لیا کہ یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ایک مسودہ تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بورڈ سے وابستہ تمام افراد لاء کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کا وقت مانگیں گے اور بورڈ اپنا مسودہ لاء کمیشن کو سونپ دے گا۔ بورڈ کی اس اجلاس میں وزیر اعظم بندر مودی کے بیان بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم مودی کے بیان پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ آخر وزیر اعظم مودی پاکستان سے ترغیب کیوں لے رہے ہیں؟ کیا UCC کے نام پر ملک کی تکثریت اور تنوع کو چھین لیا جائے گا؟ خیال رہے کہ گزشتہ روز مدھیہ پردیش میں BJP کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بندر مودی نے UCC کی وکالت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں صرف ایک نظام ہونا چاہیے اور UCC پر جو بھی خدشات ہیں پارٹی انہیں دور کرنے کی مہم چلائے گی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دوہرے نظام سے ملک کیسے چلے گا؟ آئین میں بھی تمام شہریوں کے لیے یکساں حقوق کا ذکر ہے۔ ادھر دوسری جانب مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش و رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مرکزی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ لانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور اسے ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کو مٹانے کی سازشیں اور یکساں سول کوڈ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ذریعے شریعت کے قانون کی بجائے ہم پر اپنے فیصلے کو حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ ملک میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ یکساں سول کوڈ کو لاگو کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا کافی مشکل ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر حیدرآباد کی عیدگاہ میر عالم پر منعقدہ سب سے بڑے روح پرور اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ کے ذریعے حکومت ہر مذہب کے قوانین کو ختم کرتے ہوئے اپنا قانون لانا چاہتی ہے۔
انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور نہیں ہوں گے اور ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکم کے بعد ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہمیں مومنانہ کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ پولیس کے ہاتھوں نوجوان قتل، فرانس میں پرتشدد واقعات کے بعد کرفیو نافذ۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے خلاف پرتشدد احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا، جبکہ فرانس کے مختلف شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق فرانس کے شہر تولوز سمیت کئی شہروں میں پولیس کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مظاہرین کے پرتشدد حملوں میں درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فرانسیسی حکام نے مزید پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ واضح رہے کہ مظاہرین نے اسکولوں سمیت پولیس اسٹیشن اور دیگر املاک کو بھی نذر آتش کر دیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنگامہ آرائی میں ملوث 150 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ فرانسیسی پولیس نے پیرس کے نواحی علاقے میں نائل نامی ایک نوجوان کار سوار کو گولی مار دی تھی۔ مذکورہ واقعے میں نائل کی موت واقع ہوئی اور ساتھ ہی شہری سڑکوں پر نکل آئے تھے۔